اپنے بندوں کے ہر حکمت والے کاموں کے فیصلے کرتا ہے۔ کس کو ہم نے رزق دینا ہے، کس کی روح کو قبض کرنا ہے، کس کو اپنے پاس بلانا ہے، کس کو ہم نے کاروبار عطا کرنا ہے، کس کو ہم نے نیک اولاد دینی ہے، جس کو ہم نے ایمان پر استقامت رکھنا ہے، ہر انسان یہ عمل کا اس رات کو فیصلہ کرتا ہے۔ کتنی برکتوں والی رات ہے کہ جو انسان کی پورے سال کا فیصلہ کرتی ہے، اس میں ہر حکمت والے کام کو بیان کر دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی بارگاہ میں، اس کی کٹہرے میں کئی طرح کے مجرم آتے ہیں، سوالی آتے ہیں۔ اب جج نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہے۔ دوستو یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہمارے رب کریم، ہمارا رب جو ہے ہمارے ایمان کا فیصلہ کرے گا، ہمارے اعمال کا فیصلہ کرے گا، ہمارے رزق کا فیصلہ کرے گا، ہمارے کاروبار کا فیصلہ کرے گا، ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوستو اگر ایک انسان اس رات کو گھراٹے لے کر اپنے بیڈ پر سویا، اس کی آنکھ تب کھلے کہ جب طلوع فجر ہو جائے، جب سورج کی کرنیں لے کر آئیں، تو اللہ پاک کی ذات پھر کیا فرمائے گی؟ فرشتوں عرض کریں کہ میرے مولا یہ تو میرا بندہ سویا ہوا ہے۔ اب اس کے رجسٹر پر وہاں پر کیا لکھا جائے؟ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اور آوازیں حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قالت کان یصوم شعبان کلا وکان یصوم شعبان قلیلا۔ جب یہ شعبان کا مہینہ آتا میرے آقا علیہ السلام اکثر اس کے روزے رکھتے، اور پھر فرماتی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو تھوڑے کچھ دن چھوڑ کر میرے آقا علیہ السلام اس کے روزے رکھتے۔ پھر سید عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہے کہ کیا ہوا کہ ایک رات میں آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی تو میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ حضور کا سراغ لگاتی آپ کو ڈھونڈتی جدھر آپ کے نشان، قدموں کے نشان میں جدتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام قبرستان کے ساتھ موجود ہے، جنت البقیع کے اندر۔ جب میرے آقا نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو دیکھا، فرمایا کہ عائشہ حضور کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ آج آپ جنت البقیع میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتی آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ آج کی رات 15 شعبان الموسم کی رات ہے۔ آج کی رات جو ہے مدنی شعبان الموسم کی رات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ سن لو ان اللہ تعالی جب یہ شعبان کی نصف رات آتی ہے، 15 شعبان الموسم کی رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے، اور پھر فرمائے گا عائشہ آگے تشریف لے فَيَغْفِرُ لِأَخْفَرُ مِنْ شَعْبٍ عَدَلِ شَعْرِ غَنَمٍ فرمائے کہ بڑی غلط کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک کی ذات اس رات کو اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا۔ قبیلہ بنی غلط کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا۔ دوستان محترم کتنی مسرتوں والی رات ہے، کتنی اہم رات ہے۔ اس طرح حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ بدری شعبان کی رات جو ہے، جب یہ شب برات، جب یہ رات آئے، فقولوا لیلھا وصوموا نہارھا، میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کو کیا کرو، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گر کر جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور جب یہ 15 شعبان المعظم کا دن آئے، فصوموا نہارھا، اس دن کو کیا کرو، روزہ رکھو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے، قال اللہ تعالی ينزل فیہا، پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے، پھر وہ آواز لگاتا ہے الا مستغرق، ہے کوئی رزق کا مالک، کسی کی جھولی خالی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی گداگر ہے، رزق کو کوئی لینا چاہتا ہے، آج دروازے کھلے ہیں، مجھ سے رزق مانگو، اے میرے بندو، آج جو ہے ہمارا رب جو ہے ہماری جھولیاں بھر فارزقہ، اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ مبتلا فعافیہ، جو انسان کسی بھی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہوتا ہے، دوستو جب یہ رات آتی ہے، اللہ پاک کی ذات اس کے سارے مسائل کو دور کر دیتی ہے، اس کی بخشش کا پیمانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس رات کو ہم ضائع نہ کریں۔ حضرت امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے سنا، 30 صحابہ کرام سے سنا، جب یہ شب برات آتی تو یاد وہ کیا کرتے، اس رات کو صلاۃ الخیر، خیر کی نماز، صلاۃ الخیر، جس میں 100 نوافل، یعنی وہ 100 صحابہ کرام 100 نوافل پڑھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو شخص اس رات کو شب برات کو، اس شب برات والی رات کو جو شخص جو ہے 14 نوافل پڑھے گا اور ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ پاک کی ذات اس کے نامہ اعمال میں 20 حج اور 20 عمروں کا ثواب جو ہے قبول، 20 قبول اور 20 قبول عمرے، اللہ پاک کی ذات اس کے نامہ اعمال میں۔ اور سید فاطمہ الزہرا میرے آقا علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی، آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کو امتی جب یہ رات آئے، اس رات کو کیا کرے، 8 رکعتیں نوافل کی وہ پڑھے اور ان کا ثواب میرے ملک کر دے۔ تو فرمایا کہ فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں گئی جب تک اپنے معبود کو، غلام کو جنت میں داخل نہیں کیا۔ اس لیے دوستو اس رات کو ضائع نہ کریں، اور سب سے اہم اس رات کو جو عمل ہے وہ کیا ہے، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا قیام کریں، لوگوں میں کھانے تقسیم کریں، خیرات کریں، صدقات کریں جو ہے، کیونکہ یہ رات معلوم نہیں پھر دوبارہ ہمیں نصیب ہوگا، پھر ملے یا نہ ملے۔ اقبال کیا کہتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، رات کھلائے کسے، کوئی راہ میں نظر ہی نہیں۔ اللہ پاک کی ذات تو اپنے بندوں کو ان کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کسی بہانے سے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں اور آ کر التجا کر بخشش کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا اور میں اپنے بندوں کو بخشوں۔ دوستان محترم، یہ رات بڑی غنیمت والی رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کرو۔ انشاءاللہ تعالی جامع مسجد حاضہ میں بھی یہ منگل اور بدھ کی جو درمیانی شب ہے، یہ وہ رات آ رہی ہے منگل والے دن، تو جامع مسجد حاضہ میں بھی عشاء کی نماز کے بعد اس رات کا اہتمام کیا جائے گا، صلاۃ التسبیح ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ محفل شب برات ہوگا، برات ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ لنگر کا اہتمام کیا جائے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو ماہانہ 11 شریف ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے گا۔ تو تمام حضرات کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس محفل میں، اس مسجد میں جو پروگرام ہوں گے اس میں جو ہے تمام حضرات جو ہے جو تشریف